برائے سلامتی امام صاحب الزمان بآواز بلندتر صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین جد الحسن والحسین مولانا ابو القاسم محمد وعلى آل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتاب الکریم وهو اصدق الصادقین وقوله الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ. صدق اللہ العلی العظیم. صلوات علی محمد وآل محمد. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم دعائے مغفرت کی تیسری کڑی جو ہے اللہم اشو کل جائے، اس دعا کی تفسیر سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہمارے طرف سے التجا اور ریکویسٹ ہو رہی ہے کہ سارے بھوکوں کو تو سیٹسفائی کر دے، یا سارے بھوکے جو ہے ان کی بھوک کو تو ختم کر دے. اور مجھے یہ کہہ کے خوشی ہو رہی ہے کہ کچھ بھوکے آج یہاں بیٹھے ہیں، باقی سب سیر ہو کے باہر چلے گئے. اور آج چونکہ دعا بھی کافی لمبی ہوئی ہے تو میں انشاءاللہ شارٹ کر کے ختم کروں گا اس کو، کیونکہ جو بھوکے ہیں وہ بیٹھتے ہیں اور جو نہیں ہیں وہ چلے گئے. ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد. پچھلے بار ہم نے بھوک کا جو تفسیر آپ کے سامنے میں نے پیش کیا وہ فزیکل بھوک تھی، پیٹ کی بھوک، انسان کی جو ضرورت ہے اس کی بھوک، کھانے کی بھوک، انرجی کی بھوک، اور سٹمک کا جو کریونگ ہوتا ہے اس کی بھوک پیش کی تھی. اور میں نے آپ کو کچھ اینڈ میں لاسٹ ٹائم اگر آپ کو یاد ہوگا کچھ ریزنز بتائے تھے جس سے انسان کا رسک کم ہوتا ہے اور وہ دھیرے دھیرے بھوک کی طرف یا ہنگر کی طرف یا پاورٹی کی طرف خود کو لے جاتا ہے. بھوکے کو کھانا کھلانا سب سے اچھا کام اور نیک کام اور ثواب کا کام اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بہت پسندیدہ عمل ہے. لیکن ہر بھوکے کو کھانا کھلانا کیا پسندیدہ عمل ہے کیا؟ ہم جب کسی بھوکے کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، اس کو کھانا کھلاتے ہیں، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو وہ پسند ہے. لیکن وہی آدمی روز اگر ہمارے سامنے اسی انداز میں آئے تو ایک دن ہم بھی اس سے اونگ جاتے، ہم بھی بولتے ہیں اب یہ کیا ہے، روز روز تو آ رہا ہے اور ہم تجھے کھانا کھلا رہے ہیں. تو اس وقت ہمارے اوپر امپورٹنٹ وظیفہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کو دیکھنا ہے کہ اس کا بھوکا رہنے کا سبب کیا ہے، کہ وہ آدمی جو ہم سے روز کھانا مانگ رہا ہے وہ کیوں مانگ رہا ہے، اس کا سبب کیا ہے. اگر وہ کچھ کام کے لائق ہے تو ہمیں اس کے لیے کام ڈھونڈنا چاہیے، کام اس کو دلانا چاہیے تاکہ وہ خود اپنا روزی اور رزق کما سکے اور کھا سکے اور روز کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے. یا پھر اس کے ساتھ آپ اٹھ بیٹھیے، دیکھیے کہ کیا اس کی زندگی میں ایسے کچھ وہ برے کام کرتا ہے یا کچھ حرام کام کرتا ہے یا
ایک ناجائز ٹائپ کے کھانے کھاتا ہے تاکہ اس کے بیسس پر اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کے رزق کو کٹ کیا ہے. تو اگر آپ اس کو نصیحت کر سکتے ہیں، ایڈوائز کر سکتے ہیں کہ فلاں فلاں کام جو تو کرتا ہے اس کو چھوڑ دے، دھیرے دھیرے تمہاری رزق کشادہ ہوگی اور انشاءاللہ تمہارا یہ جو ہنگر ہے، یہ پاورٹی، یہ سب دور ہوگا. تو نہ صرف بھوکے کو کھانا کھلانا ہمارا فرض ہے، بٹ اس کے پیچھے اس کا ریزن ڈھونڈنا کہ یہ کیوں بھوکا رہتا ہے، یہ ہمارے اوپر واجب ہے. کیونکہ اگر ہم ایک بھوکے انسان کو روز کھانا کھلائیں تو وہ کبھی زندگی میں کام نہیں کرے گا اور اپنا رزق اور روزی کمائے گا نہیں. انگریزی کی کہاوت اگر آپ کو یاد ہے، پچھلی بار میں نے کہا تھا آپ سے، ڈونٹ گیو اے مین فش ٹو ایٹ، ٹیچ ہم فشنگ. آپ اس کو اگر روز مچھی دے تو اچھے سے کھائے گا، وہ کوئی تکلیف نہیں ہے. لیکن جس دن آپ نے دینا بند کیا وہ دوبارہ اپنا he will come back to original. اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ اس کے ہاتھ میں کاڑی دے دے، رسی دے دے اور مچھی پکڑنا سکھا لے. کیونکہ جب وہ اپنی مچھلی خود پکڑے گا تو وہ دھیرے دھیرے اس کی سطح زندگی بالا اوپر آئے گی اور اس کا رزق انشاءاللہ وسیع ہوتے جائے گا اور کشادہ ہوتے جائے گا. ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد. Let us now discuss another extension of food. کھانے کا ایک دوسرا ایکسٹینشن میں آج ڈسکس کروں گا اور انشاءاللہ اس کے ساتھ یہ ٹاپک میں بہت بڑی ٹاپک ہے، یہ ول اسٹاپ اٹ اینڈ گو ٹو دا نیکسٹ. اللہم اکس کل عریان، سارے ننگوں کو تو کپڑے پہنا لے. وی ول کم ٹو دیٹ نیکسٹ ٹائم. آج جو میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت کی تلاوت کی، سورہ عبسہ آیت نمبر 24، سورہ 80 آیت نمبر 24، where Allah subhanahu wa ta'ala is saying very beautifully in the Quran, فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَى طَعَامِهِ. Allah is trying to tell، ہمیں کہنے کی کوشش کر رہا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ اے انسان تو دیکھ کیا کھا رہا ہے، واٹ آر یو ایٹنگ. ینظر یعنی دیکھو، اے انسان، اللہ طعام ہے، طعام یعنی کھانا، کیا کھا رہے ہیں. یہ ایک بہترین آیت ہے، لیکن اس کا جو ریفرنس ہے وہ مٹیریل فوڈ کی طرف نہیں ہے. یہ روٹی، تندوری چکن، دال فرائی وغیرہ کی طرف اس کا بالکل ریفرنس نہیں ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے. اور بہت سارے تفسیر آپ دیکھیں، بڑے بڑے لوگوں نے یہاں پر طعام کا تفسیر کیا ہے وتھ ریسپیکٹ ٹو نالج، وتھ ریسپیکٹ ٹو ایکوائرنگ آف علم، علم کا حاصل کرنے کو یہاں پر طعام کہا گیا ہے. اور اسی آیت پر ایک بندے خدا نے جب اپنے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس جا کر تو اس نے جب امام سے پوچھا کہ یہاں پر جب اللہ کہتا ہے کہ انسان کو اس کا کھانا، واٹ از مینز فوڈ ان دس آیت، تو امام نے فرمایا علمہ الذی یاخذہ ام من یاخذہ. بہت بہترین جواب چھٹے امام نے دیا ہے. میں اس کا ٹرانسلیشن کروں گا تو آپ کو انشاءاللہ لطف آئے گا. تو امام نے کہا کہ انسان کا یہ جو کھانا جو قرآن میں ریفرڈ ہے وہ ہے نالج، وہ ہے علم، جو وہ ایکوائر کرتا ہے، علم حاصل کرتا ہے، اور وہ کس سے علم حاصل کر رہا ہے. تو نہ کہ علم حاصل کرنا امپورٹنٹ ہے، اور کس سے آپ علم حاصل کر رہے ہو یہی بہت امپورٹنٹ ہے. تو اسی لیے قرآن میں ذکر ہے کہ اے انسان تو دیکھ کہاں سے تیرا کھانا آ رہا ہے. اور یہ کھانے کا مطلب مینٹل کھانا ہے، فزیکل کھانا نہیں. تو اس کے تو آپ خود
सलवात भेजे मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो अगर भूख यहां पर ये माने रखता है कि लैक ऑफ नॉलेज, तो बेशक हम सब भूखे हैं। यहां पर हम सब भूखे हैं। अगर भूख का माने लैक ऑफ नॉलेज है, यानी इल्म की कमी है। इंसान कितना भी पढ़ लिख ले, टोटल इल्म हासिल कभी नहीं कर सकता। तो कोई भी आदमी किसी के हर लेवल पर वो नॉलेज हासिल करने के लिए भूखा है, क्योंकि इल्म इतना वसी चीज है कि अपनी जिंदगी में आप टोटलिटी ऑफ इल्म जो अवेलेबल है वो हासिल नहीं कर सकते। तो इल्म, विथ रिस्पेक्ट टू इल्म, आप हमेशा हंगरी हो, हमेशा भूखे हैं। और कोई भी स्कॉलर लीजिए आप, जो अपनी जिंदगी, तमाम जिंदगी किताबों में बिताया है, 80 साल, 85 साल, 90 साल, 100 साल किताबें लिखा है, पढ़ा है, आप देखेंगे हमेशा ये आलिम का एक दुआ होता है अल्लाह सुब्हानहू व तआला से कि अल्लाह मुझे और इल्म अता कर, मुझे इल्म अता कर, मुझे नॉलेज और मुझे नॉलेज दे। क्योंकि देयर इज नो लिमिट टू एक्विजिशन ऑफ नॉलेज। नॉलेज को हासिल करने की कोई लिमिट नहीं है दुनिया में, आप समझ रहे हैं। और इसी तरह से विद द सेम रीजन अगर आप देखें कुरान में, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने नबी को अल्लाह ने दुआ सिखाई थी। सूरह ताहा में आयत नंबर 114, जहां नबी से अल्लाह कह रहा है कि नबी को कह रहा है वक़ुर रब्बी ज़िदनी इल्मन, ये नबी तुम कहो कि अल्लाह मेरे इल्म को तू बड़ा कर दे, वसी कर दे, इंक्रीज माई नॉलेज। एंड यहां पर हम तो कुछ भी नहीं है इल्म के लेवल में, इल्म के हासिल करने में हम कुछ भी नहीं है। जहां कहीं हमको एक कतरा मिल गया, हम समझते कि हमने समंदर पा लिया। और ये दुआ के ऊपर नबी का एक हदीस है जो बेहतरीन हदीस, नबी ने फरमाया है मा अरफना का हक्का मारिफका, यानी हमने नहीं जाना, कभी जिंदगी में हमने नहीं जाना इन टोटलिटी तेरी रियलिटी को, तेरे हक को, तेरी रियलिटी को कंप्लीटली हमने नहीं समझा। क्यों? क्योंकि हमारा जो इल्म है वो अल्लाह के इल्म से कभी भी मिल नहीं सकता। वी कैनॉट कंपेयर आवर इल्म टू अल्लाह इल्म, एंड दिस इज व्हाट नबी इज सेइंग कि टोटल हक जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला को अंडरस्टैंड करने का, मारिफत, अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला इज नॉट विथ अस एवर। तो हमारे अंदर ये भूख हमेशा का है, ये भूख जाने वाली नहीं। द हंगर ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज ये नहीं जाएगी, लेकिन ये हंगर भी जो है नॉलेज एक्वायर करने के लिए, ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला सबको नहीं देता। इल्म हासिल करने का जो जज्बा होता है, इल्म हासिल करने का जो कोशिश, स्ट्राइविंग, आप मेहनत कर रहे हैं इल्म हासिल करने के लिए, ये मारिफत भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला सभी को नहीं देता। और जिस किसी को अल्लाह सुब्हानहू व तआला मेहरबान होकर ये मारिफत अता करता है कि वो इल्म हासिल करे, तो आप देखेंगे कि उसकी जिंदगी के दौरान धीरे धीरे जैसे जैसे वो उम्र में बुजुर्ग होता जाएगा, थोड़ा 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 उसका देखेंगे आप इल्म लेवल बढ़ता जाएगा, और फिर वो अपने सोसाइटी में पहचाना जाएगा कि ये बंदे के पास इल्म ज्यादा है। और ये अता सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से ही आता है। एक सलवात भेजे मोहम्मद व आले मोहम्मद। इसका सॉल्यूशन क्या है? हाउ टू solve this hunger
آف نالج. اس کا ایک ہی سولوشن ہے اور قرآن میں اس کا پروف بھی ہے. اور سولوشن جیسے کہ فزیکل بھوک کا میں نے آپ کو بتایا تھا, فزیکل بھوک کا سولوشن ہے تقوی اور استغفار, کہ آپ تقوی اختیار کرو, استغفار کرو, آپ کے جو گناہ ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف کرے گا اور دھیرے دھیرے آپ کا لیول انشاءاللہ بڑھ جائے گا اور رزق بھی آپ کی وسعت ہوگی اور برکت ہوگی آپ کے رزق میں. تو یہ ہوئی فزیکل بھوک. اور مینٹل بھوک کے لیے بھی سولوشن تقوی ہے, کیونکہ جیسے جیسے آپ تقوی اختیار کریں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک آتے جائیں گے, آپ دیکھیں گے کہ آپ کا مینٹل لیول اور آپ کی جو نالج ہے وہ دھیرے دھیرے بڑھے گا. اس کا کیا پروف ہے؟ آئیے قرآن سورہ بقرہ آیت نمبر 282, یہاں خود اللہ سبحانہ و تعالی خود یہاں پر ارشاد ہو رہا ہے, وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ. آپ تقوی اختیار کرو, آپ اللہ کا تقوی رکھو, اللہ سے ڈرو, بی گاڈ ویری. اور کیا کہہ رہا ہے اللہ آگے؟ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ, اور اللہ تم کو سکھائے گا. اس سے بڑھ کے کیا پروف چاہیے آپ کو کہ when Allah himself is saying کہ اگر تم تقوی اختیار کرو, I will become your teacher, I will become your guide. اور جب اللہ ہمارا ٹیچر اور گائیڈ بن گیا, اس سے بہتر دنیا میں ہم کو کون سا ٹیچر ملے گا؟ یہ فرسٹ پروف فرام دا قرآن. دوسرا پروف فرام دا قرآن, ایک سلوات بھیجے محمد وآل محمد. سورہ انفال آیت نمبر 29, یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا, کہ اے ایمان والو اگر تم نے تقوی اختیار کیا اور تقوی اللہ سے ڈرے, if you are God wary, اللہ سے آپ نے تقوی اختیار کیا, you are respecting Allah, what he has said and what are the boundaries of the religion, اور آپ کہیں بھٹک نہیں رہے, تو یجعل لکم فرقانا, اللہ یہاں کہہ رہے کہ اللہ شیل انیبل یو, اللہ آپ کو انیبل کرے گا, آپ کو طاقت دے گا, اللہ آپ کے اندر یہ صلاحیت اللہ پیدا کرے گا. کس کی؟ فرقان کی. فرقان کیا ہے؟ اچھا اور برائی کے بیچ میں ڈسٹنگوش کرنے کی طاقت, صلاحیت, اچھائی اور برائی کی طاقت, اچھائی اور برائی میں ڈسٹنگوشنگ کرنے کی طاقت, صلاحیت اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو دے گا. یہ قرآن کی دو بہترین آیت جہاں پر اللہ کا خود ارشاد ہو رہا ہے کہ اگر تم تقوی اختیار کرو گے تو اللہ خود تم کو سبق سکھائے گا, ٹیچنگ سکھائے گا اور ٹیچر بنے گا اللہ تمہارا. اور دوسری جگہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں تم میں وہ صلاحیت ڈالوں گا سو دیٹ یو کین ڈسٹنگوش بٹوین دا گڈ اینڈ دا بیڈ. اگر انسان کے اندر یہ صلاحیت آ گئی کہ اگر وہ پہچاننے لگا کہ کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے, تو اس کی زندگی کتنی آرام سے اور شریعت کے دائرے میں اللہ کے حکم کے تابع میں کتنے اچھے طرح سے بیتے گی. اور یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جس کسی کو مل جائے, کیونکہ کئی بار انسان دھوکہ کھاتا ہے, اچھی چیز کی طرف جاتا ہے یہ سوچ کے اچھا ہے, لیکن اینڈ میں اس کا انجام برا ہوتا ہے. اور برائی کی طرف تو خیر میں کیا بتاؤں, آپ لوگ سب جانتے ہیں کہ برائی کی طرف جانے سے کیا کیا ہوتا ہے. اسی لیے چھٹے امام نے کہا تھا کہ علم حاصل کرنا ہے, اور کس سے آپ علم حاصل کرتے ہو, آپ کا ذریعہ کیا ہے علم حاصل کرنے کا. اگر آپ کا ٹیچر خود بدماش ہے تو آپ چھٹے ہوئے بدماش نکلیں گے.
اگر آپ کا ٹیچر اچھا ہے تو آپ اس سے بہتر اچھے نکلیں گے، کیونکہ ہمیشہ یاد رکھیے اسٹوڈنٹ جو ہوتا ہے وہ ٹیچر سے بڑھ کے ہوتا ہے. تو اگر ٹیچر خدا نخواستہ غلط کام اور غلط چیز اپنے اسٹوڈنٹ کو سکھائے تو اسٹوڈنٹ ٹیچر کا باپ ہوتا ہے، اور وہ اس سے بدتر اور اس سے شرارت والے کام اپنے ٹیچر کو بھی سکھائے گا. تو اسی لیے چھٹے امام نے کہا تھا کہ علم حاصل تو کرنا ہے لیکن کس سے حاصل کرنا ہے. Who should we select to be our teacher is very very important. اور قرآن یہی کہتا ہے فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانَ عَلَىٰ طَعَامِهِ. اے انسان تو دیکھ کہ تیرا جو طعام ہے وہ کہاں سے آ رہا ہے، کس طرف سے آ رہا ہے، کس سے آ رہا ہے. ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد. آئیے ابھی میں آپ کو ہنگر کا ایک اسپرچل ڈائمینشن دوں گا. فزیکل ہو گیا، مینٹل ہو گئی، اب اسپرچل ہنگر کیا چیز ہے. اسپرچل ہنگر اگر آپ کو اس کے بارے میں ڈیٹیل میں پڑھنا ہے، میں تو مختصر پوائنٹس لایا ہوں ادھر. امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد آیت اللہ ملکی تبریزی کی بہترین کتاب ہے جس میں انہوں نے یہ بات لکھی ہے، اور جس کسی کو کتاب کا نام چاہیے میں انشاءاللہ لیکچر کے بعد اس کو دوں گا، کہ آدمی جب اپنی زندگی کا سفر کرتا ہے فرام ہز برتھ ٹو ہز ڈیتھ، 3 ٹائپ کے بھوک اس کو مارتے ہیں کنٹینیوسلی. ایک فزیکل بھوک، دوسرا عقل کی بھوک، مینٹل بھوک جو اس کو عقل حاصل کرنا ہے، اور تیسرا اسپرچل بھوک، عرفانی بھوک جو آپ کو ایک عارف بنا دے، آپ کو ایک منزل عرفان پہ لے جائے جہاں آپ کو ٹوٹل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت آ جائے. اور ایک بار آپ کو معرفت آ گئی تو آپ اپنے خالق کے ساتھ ون ہو جائیں گے، اور ایک بار آپ ون ہو گئے تو پھر آپ کو دنیا ہیچ نظر آئے گی، کچھ نظر نہیں آتی. آئیے یہاں پر میں آپ کو ایک دو یا 3 حدیث سناؤں تاکہ آپ کو پتا چلے اسپرچل بھوک کیا چیز ہے. پہلا حدیث حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، فرماتے ہیں افضلکم عند اللہ منزلۃ یوم القیامہ اطولکم جوعا وتفکر فی اللہ سبحانہ. کہ سب سے افضل وہ ہے اللہ کے نزدیک قیامت کے دن وہ جو ایکسپیرئنس کرتا ہے بھوک کو، اور اپنا تمام وقت جو ہے وہ یہ تفکر اور فکر میں نکالتا ہے اللہ کے بارے میں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا میں، اور اللہ نے کیسے یہ دنیا بنایا، کیسے یہ چیزوں بنایا، سب اس چیزوں پر وہ اپنا ٹائم پاس کرتا ہے، فالتو چیزوں میں اپنا ٹائم پاس نہیں کرتا ہے. گویا کہ جو آدمی بھوکا رہتا ہے اور اپنے بھوکا رہنے کے وقت میں یا دوسرے وقت میں بھی اپنا میکسیمم ٹائم اس لیے اسپینڈ کرے کہ وہ فکر کرے اللہ کے کریشن پر، اللہ کے نظام پر، اللہ کا سسٹم پر، اور لمبے وقت تک، لمبے عرصے تک اپنا وقت اللہ کے فکر میں اسپینڈ کرے. یہ آدمی جو ہے قیامت کے دن اللہ کے نزدیک ہوگا، منزلت میں روز قیامت اللہ کے نزدیک ہوگا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. دوسری ایک حدیث ہے دوبارہ پیغمبر سے کہ یہ انہوں نے، ان کے ایک صحابی ہیں اسامہ سے کہہ رہے تھے کہ اگر ممکن ہے، if it is possible، کہ آپ کی ملاقات ملک الموت سے جب ہوتی ہے، اگر پاسبل ہے، وہ حدیث ہی شروع ہوتی ہے اس طرح سے
इनिस्तता कल मलक मौत, अगर पॉसिबल है जब तुम मलकुल मौत को मिल रहे हो तो ये कंडीशन में मिलो। पैगंबर सिंह कि जब आप मलकुल मौत से मिलोगे तो अगर आप ये कंडीशन में मलकुल मौत को मिलोगे तो व्हाट विल बी योर लेवल। नाउ व्हाट इज द कंडीशन? पहला कंडीशन ये यू शुड मीट द एंजल ऑफ डेथ जब आप भूखे हैं, यू आर हंग्री एंड थर्स्टी। ओके, जब आप भूखे हैं और प्यासे हैं, मलकुल मौत से मुलाकात करना है। ओके, और जब आप करोगे तो आपको क्या मिलेगा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से क्या मिलेगा? कि सबसे पहले आपको ये मिलेगा कि आपको मकाम जो मिलेगा जन्नत में वो सबसे आली और बेहतरीन मकाम मिलेंगे, और आप नबियों के बीच में जन्नत में रहेंगे। पॉइंट नंबर 2, और मलाइका जो है सारे वो खुश हो जाएंगे आपके रूह को, आपके रूह जब आएगी आसमान पर। और चौथी बात यह कि अल्लाह की रहमत आपके ऊपर रहेगी। यानी मलकुल मौत को मिलना है भूखा और प्यासा। ओके, तो अभी दिल में कोई डाउट न रहे कि जो करबला में शहीद हुए थे भूखे और प्यासे, उनके मकाम के बारे में कोई डाउट न रहे। ये रसूल अल्लाह की हदीस है। दिस इज प्रूविंग बियॉन्ड डाउट, सारे के सारे भूखे थे, सारे के सारे प्यासे थे। तो कभी भी डाउट नहीं रहना चाहिए दिल में कि उन शहीदों की मर्तबा और मंजिलत क्या होगी। ये रसूल अल्लाह ने पहले ही बता दिया था करबला के पहले, और ये बहुत डिफिकल्ट है। ये भूखा और प्यासा मलकुल मौत से मुलाकात करना बहुत बहुत मुश्किल काम है। तीसरा एक हदीस सुनिए, अगेन फ्रॉम दी होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यहां फरमा रहे हैं, दो काम करने को कह रहे हैं रसूल अल्लाह। अजीउ अकबादकुम व आरू अजसादकुम, अपने पेट को खाली रखो, हंग्री, कीप योर स्टमक्स हंग्री एंड एफ्लिक्ट योर बॉडीज, अपने बदन को दर्द पहुंचाओ। ओके, नाउ यर दर्द मतलब ये नहीं कि छुरी काटा लेके काटो, ये करो, पीटो, हथौड़ा मारो। ये दर्द जो है ये वो टाइप का दर्द है जो आपको इबादत, कंटिन्यूअस इबादत करने से आती है। एक रात में 1000 रकत नमाज पढ़ के देखिए क्या दर्द होता है। 100 रकत नमाज शब कद्र में पढ़ने में आदमी फिनिश हो जाता है। 3 रकत के बाद ब्रेक होती है, डोनट, चाय, कॉफी मिलती है, शुगर लेवल हाई सो दैट यू कैन गो फॉर द नेक्स्ट 3 days। तो when Rasulullah is saying afflict your bodies does not mean physical harm. Do the ibadat of Allah in such a way that the pain of the ibadat comes to you. Roza rakhiye continuously, the pain will come to you. Keep yourself hungry, and what will happen? And Rasulullah is saying, la'alla qulubukum tariyallahu azza wa jal. ये दो काम करने के बाद आपका जो दिल होगा, योर हार्ट्स विल सी अल्लाह, तुम्हारे दिल जो है वो अल्लाह को देखने लगेंगे। याद रखिए, ये भूखे रहने की फायदे और स्पिरिचुअल फायदा। और एक हदीस जो रसूलुल्लाह ने फरमाया, मन अजाआ बतनहु अज़मतहु फिक्रो, जिस किसी ने अपना पेट को, स्टमक को हंग्री रखा, वो आदमी का फिक्र है, जो फिक्र है उस आदमी का, वो हाई लेवल पे जाता है। जो आदमी अपने स्टमक को हंग्री रख सके, उस आदमी का फिक्र का लेवल जो है वो हाई होते जाता है। इसीलिए आप देखिए कि रमजान के महीने में जब हम भूखे रहते हैं, थोड़ा बहुत स्टमक दिन में, तब दिन में याद आता है कि नमाज करना है, कुरान पढ़ते हैं। जैसे जैसे शाम हो गई
افطار ہو گیا, پیٹ میں کھانا آ گیا, ساری عبادت کھڑکی کے باہر. پھر دوبارہ سویرے سحری ہوتی ہے, تھوڑا پھر بھوک لگتی ہے 11-12 بجے, پھر سب شروع ہو جاتے ہیں عبادت کرنے کے لیے. پھر یہاں پیٹ بھر, ویسے تو نارمل ہی ہے. آپ سوچئے خود, جمعے میں جب ہم آتے جمعہ پڑھنے کے لیے سب بھوکے رہتے ہیں, اور جب جمعہ ہو گیا سب دوڑ کے چلے جاتے ہیں. فس او علی ذکر اللہ نہیں جاتے, فس او علی شکم. تو سب دوڑ کے جاتے ہیں کھانا کھانے کے لیے, اور دا مومنٹ کھانا آپ کے پیٹ میں آ گیا تو ہم سب نڈال ہو جاتے ہیں. اسی چیز کو آپ الٹا ٹرائی کیجئے. کوئی بھی کسی بھی وقت آپ خوب ڈھیر سارا کھانا کھائیے, اور اس کے بعد 5 منٹ یا 10 منٹ بعد فوراً وضو لے کے نماز کے لیے کھڑے ہو جائیے. دیکھیے کہ آپ نماز کیسے پڑھ سکتے ہیں. واٹ لیول بیکمز یور نماز. آپ کو ہر ایک رکعت کھلے گا, ہر ایک سجدہ کھلتا ہے جب سٹمک بھرا ہوا رہتا ہے. اٹس آلویز بیٹر ٹو بی ایمٹی سٹمک وین یو آر ڈوئنگ عبادت آف اللہ. اینڈ یہاں پر تو رسول خود فرما رہا ہے کہ جو شخص اپنے سٹمک کو ہنگری رکھے گا اس کا تھاٹ لیول ول بی ویری ہائی. اور ایک بات, جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ, اللہم صلی اللہ علیہ وسلم, جب معراج پہ گئے تھے تب رسول اللہ نے اللہ سبحانہ و تعالی سے پوچھا تھا کہ یا رب ما میرا سنجو, یعنی اے اللہ جو بھوکا ہے اس کا میراث کیا ہے, یعنی اس کو ملے گا کیا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے رپلائی آیا تھا, الحکمت و حفظ القلب. جو بھوکا رہے گا اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا رپلائی ہے کہ اس کو وراثت میں حکمت ملے گی, اور اس کا جو ہارٹ ہے وہ پروٹیکٹڈ رہے گا. آپ کو یاد ہے پچھلے سیزن میں ہم نے ہارٹ پہ بات کی تھی کہ انسان کا ہارٹ جو ہے وہ کتنا امپورٹنٹ ہے تاکہ آپ عبادت میں اس میں یوز کریں. اور جب آپ کا ہارٹ اگر ایک بار آپ کا دل آلودہ یا دھبے دار ہو گیا تو پھر آپ کے جو عبادت ہے وہ بھی دھبے دار یا بالکل معمولی ٹائپ ہوں گے. جو کام آدمی صاف دل سے اور پاک دل سے کرے اس کا ویلیو اور اس کا درجہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے much higher than a man who is doing his ibadat just because he has to do the ibadat. Okay? اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں سورہ شعراء میں صاف ارشاد ہوتا ہے کہ یوم لا ينفع مال ولا بنون, اس دن جس دن نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے کام آئیں گے, حتی اتى اللہ بقلب سلیم, ایکسپٹ دوز جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قلب سلیم دیا ہے. قلب سلیم یعنی صاف, بالکل امیکولیٹ کانشنس انگلش میں ٹرانسلیشن. جس کسی کا کانشنس یا دل بالکل صاف پاک اور امیکولیٹ بنا داغ رہے گا وہی کام آئے گا آخرت میں. اور وہ اگر آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے, اگر ہم گنہگار ہیں اور اللہ کی بہت ہمارا زیادہ تر وقت اللہ کی معصیت میں بھی گزرا ہے, وی ہیو ناٹ بین اطاعت کار آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ, تو ایک بہترین طریقہ اس کو دور کرنے کا یہ ہے کہ روزے رکھتے رہو. کیپ یور سیلف ہنگری, روزے رکھو. بھلے آپ کے اگر قضا ہے تو گڈ, قضا بھی صاف ہو جائیں گے, ورنہ یہی مستحب روزے رکھتے رہو. دیکھیے آپ جیسے جیسے آپ زیادہ روزے رکھو گے ویسے ویسے آپ کا لیول اور تقوی کا لیول اور اللہ سے قریب ہونے کا زیادہ سے زیادہ آپ نزدیک تر جائیں گے اور اپنے آپ کو اللہ والے بنانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد. Just 2 minutes and I will sum up the lecture of this hunger. اب اسلام یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ تم اپنے 365 دن روزے میں بتاؤ. اسلام کہنا چاہتا ہے کہ اے انسان جو چیز تم کرتے ہو وہ لمٹ میں کرو. آپ اعتدال میں رہو, ڈونٹ گو آؤٹ آف لمٹ.
اور اگر آپ ہماری شریعت دیکھیں گے تو اس میں ایٹیکیٹ جو ہے آف فوڈ کنزمپشن، اسلام ریکمینڈس 2 بیسک میلز، 1 in the day and 1 in the night. 2 meals کا ریکوائرمنٹ اسلام میں صاف صاف ہے، اینڈ دیر از نو پارٹ اباؤٹ اٹ. اینڈ وہ بھی رات کا جو کھانا ہے اسلام کہتا ہے کہ ہیو اٹ ان دا ارلیئر پارٹ آف دی نائٹ. آپ سمجھے؟ مغربین کے بعد، عشاء پڑھنے کے بعد اگر ہو سکے آپ اپنا کھانا 7:30 8 بجے کھا لیں. یہ اسلام کہتا ہے. آج سائنس بھی وہی کہہ رہا ہے. سائنس بھی یہ کہتا ہے کہ رات کا جو کھانا ہے اگر آپ جلدی کھا لیں تو آپ کا جو صحت ہے وہ اٹ ول بی بیٹر ڈاؤن دا لائن. وائی؟ کیونکہ ہر یہ سسٹم بنایا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ آپ کچھ بھی کھائیں اس کو ہضم ہونے کے لیے 4 گھنٹے لگتے ہیں. کچھ بھی کھاؤ، اور 2 کھانوں کے بیچ میں اگر آپ نے بیچ میں کچھ بھی کھایا تو دوبارہ یہ جو گھڑی ہے ریسیٹ ہو کے وہاں 0 پہ جائے گی، تو وہاں سے 4 گھنٹے شروع ہوتے. تو اگر ایک انسان کو عادت ہے یہ ہر 1-1.5 گھنٹے میں ایک سینڈوچ، ایک برگر، ایک کچھ نہ کچھ کھا رہا ہے، تو اس کا باڈی جو ہے، جو اللہ نے ڈیزائن کیا، وہ باڈی کا جو سسٹم ہے، کلاک ورک ہے، وہ گڑبڑ ہو جاتا. تو یا پھر آپ کو دست شروع ہو جاتی ہے یا کانسٹیپیشن، کیونکہ اسٹمک کو پتا نہیں کیا کرنا ہے، کنٹینیوسلی مال آ رہا ہے اور اس کا 4 گھنٹے والا پیریڈ جاتا نہیں. کبھی ہم سب کو یہ ایکسپیرینس ہو چکا ہے کہ رمضان میں اگر ہم نے افطار، میں کیوں رمضان کا ایگزامپل دے رہا ہوں کیونکہ بیسٹ ہے ٹو کوریلیٹ وتھ ہنگر. اگر ہم کو 2 نمازوں کے بیچ میں ایک اچھا آئٹم مل گیا، وہ کھا لیا ہم لوگ نے اور چائے پی لے تو پیٹ وہیں پر بھر جاتا. اب جا کے زبردستی سے وہاں پر اور اندر ٹھوس رہے ہیں، پھر 1-2 گھنٹے کے گیپ ہو گئے، پھر جا کے کچھ کھا رہے ہیں. تو آپ دیکھیے وہ جو رات بیتتی ہے، وہ آدمی کا جو رات ہے وہ اپنے بستر پر نان سٹاپ تڑپتا رہتا ہے، ہاں، اور سحری میں بھی وہ کچھ کھا نہیں پاتا. تو اسلام جو کہہ رہا ہے کہ رات میں جلدی کھانا کھاؤ، اٹ از بیکاز کہ جب آپ کھانا کھائیں گے تو کم سے کم 2-3 گھنٹے آپ جب بیدار ہے، ہوشیار ہے، وہ پیریڈ میں آپ کا کھانا ہضم ہو جائے گا انشاءاللہ. اور آپ جب لیٹیں گے تو آپ بالکل ہلکا لیٹیں گے اور ہلکا محسوس کریں گے. اور کھانا اگر آپ نے فل ٹائٹ کھا کے لیٹ گئے اور خدا نہ خواستہ اس کھانے میں اگر مرچی ہو تو آپ دیکھیں گے کہ رات بھر آپ کو وہ ایسیڈک ڈگار آتی ہیں. اور کبھی کبھی انسان کا جب عمر بڑھ جاتی ہے، ہم جیسے لوگ، اوکے، ان کو یہاں پر آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو انٹو بایولوجی، انسان کا جو فوڈ پائپ ہوتا ہے اس میں 2 والو ہوتے ہیں، ایک اوپر ہوتا ہے، ایک پیٹ کے اوپر ہوتا ہے، 2 والو ہوتے ہیں. جب کبھی آپ زبان میں کچھ کھانا ڈال دیں منہ میں اور منہ سے نہیں تو یہ والو کھل جاتی ہے، کھانا نیچے جاتا ہے، یہ والو کھلتا ہے، یہاں سے پیٹ میں چلا جاتا ہے. اب جب انسان کی عمر بڑھتی ہے 40 سال کے بعد تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ انسان نے دیکھا ہر چیز ڈھیلی ہو جاتی ہے تو یہ والو بھی ہلکا سا لیک کرنا شروع ہو جاتا ہے. جب یہ والو ہلکا سا لیک کرنا شروع ہوتا ہے اور پیٹ میں پورا کھانا ٹھوس کے بھرا ہے آپ نے 10:30 بجے کھانا فل چیپ کر 11:15 بجے لیٹنے گئے تو یہ کیا ہوتا ہے، یہ والو جو بند ہے وہ تھوڑا سا لیک ہوتا ہے. اور کھانا جب پیٹ میں آئے تو آپ جانتے ہیں ایسڈ آتی ہے اور یہ جب مکس ہوتی ہے تو جب آپ جب لیٹتے ہیں تو اس میں سے یہ بیک مارتا ہے. یہ جب بیک مارتا ہے تو یہ پورا جلنا شروع ہو جاتا ہے اور کبھی کبھی یہ والو بھی کھل جاتی ہے. آئی ڈونٹ نو ہاؤ مینی آف یو ہیو ایکسپیرینسڈ اٹ، لیکن جب یہ والو کھل جاتی ہے تو وہ ایسڈ اور آپ کا جو کھانا آپ نے کھایا ہے وہ آپ کے ناک سے باہر آتا ہے. اور وہ ناک سے جب باہر آتا ہے تو نانی کی دودھ یاد آتی ہے. یاد رکھیے یہ کھانا اسلام میں اتنا امپورٹنٹ ہے کہ آپ جتنا ہو سکے فوراً کھانا کھائیے رات میں سونے کے پہلے. یہ ایک چیز ہے. اچھا، کوئی لوگ ایسے ہیں جن کا کھانا ہی زیادہ ہے، بیسکلی زیادہ کھاتے ہیں، کچھ لوگ کم کھاتے ہیں، تو کیا یہ گناہ ہے کہ اسلام میں؟ نو، ناٹ ایٹ آل. اس کی باڈی کی ریکوائرمنٹ ہی وہی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو بنایا اس طرح کہ اس کا ان پٹ زیادہ ہے. ایک گاڑی ہے جو 15 کلومیٹر دیتی ہے پر لیٹر، ایک کار ہے جو 6 کلومیٹر دیتی ہے.
اب 6 کلومیٹر والے کو پیٹرول زیادہ لگتی ہے. اب کیوں زیادہ لگتی ہے مت پوچھیے, اس کے ڈیزائنر سے جا کے پوچھیے. تو اللہ جو ڈیزائنر ہے ہم لوگوں کا الگ الگ, اس نے ہم لوگوں کو الگ الگ پیٹرول والا بنایا ہے. کسی کا 1 روٹی 2 روٹی 3 میں کام ہوتا ہے, کوئی 10 چپاتی کھا لے. تو آپ کون ہوتے پوچھنے والے؟ نہیں, اگر اس کا ریکوائرمنٹ اتنا ہے تو وہ کھا سکتا ہے. لیکن دوبارہ دا ریزن از دیٹ کہ اپنے میل کو اس طرح رکھے کہ وہ میل, اس کا جو کھانا ہے اس کی عبادت میں وہ آڑے نہیں آئے, اس کی عبادت میں وہ روک ٹوک نہ ڈالے. ایک زمانہ ہر انسان کے وقت میں ایسا آتا ہے کہ اس نے اپنے روح کو, اپنے نفس کو پاک کر لیتا ہے, اور جب وہ اللہ کی پروگزیمٹی میں جاتا ہے تب وہ یہ لیول حاصل کرتا ہے کہ بھوک کو برداشت کر سکتا ہے. بھوک کو برداشت کرنا سب کا پارٹ اینڈ پارسل نہیں ہے. جب آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پروگزیمٹی میں آ جائیں گے, اپنے نفس کو اگر آپ پاک کر سکے تو رجب شعبان رمضان 3 مہینے روزہ رکھ سکیں. یاد رکھیے, تو یہ ہر کسی کا کھیل نہیں ہے 3 مہینے نان سٹاپ روزہ رکھنا. ٹرائی کر کے دیکھیے, اگر آپ کر سکے ماشاءاللہ بہت اچھے. 1 سال اگر آپ نے کیا تو میں گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ ہر سال رکھیں گے. لیکن بھوک کو برداشت کرنا وہی کرتا ہے جو اللہ کے قریب ہوتا ہے اور اس کا نفس پاک اور پیوریفائڈ ہوتا ہے. اور آخر میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ جو بڑے بڑے آپ دیکھیں گے اللہ والے جو ہے, جو ہمارے بزرگ ہیں, بڑے بڑے مولانا یا آیت اللہ جو ہے, ان کا خوراک کچھ بھی نہیں. آپ اگر دیکھیں ان کا خوراک دیکھیں گے تو کبھی کبھی 1 کھجور 1 کپ چائے میں 24 گھنٹہ نکالتے. کیوں؟ کیونکہ یہ اپنے آپ کو اس لیول تک لے گئے ہیں جہاں جو بھوک جو ہے نا, فزیکل بھوک کوئی معنی نہیں رکھتی. مینٹل بھوک ان کا بہت ہائی لیول پہ جا چکا ہے. اب وہ اسپریچولی بھوکے ہیں, وہ صرف اللہ کا عرفان اور اللہ کی معرفت کے لیول پہ جا کے رکے. اس کے لیے ان کی جو بھوک ہے وہ ایبسولوٹلی سیٹسفائیڈ ہے. یہ لیول ہے جب آپ دعا کرتے ہیں اللہم اشب کل جائع. ہم جب دعا کرتے کہ اللہ سارے بھوکوں کو سیٹسفائی کر دے, تو شاید کوئی فزیکل بھوکا ہوگا تو اس کا پیٹ بھر دے, کوئی علم کا بھوکا ہوگا اللہ اس کو علم دے دے, کوئی عرفان چاہتا ہے, معرفت تیری چاہتا ہے, اس کے اللہ تو تیری معرفت اس کو دے دے تاکہ اس کی بھوک مٹ جائے. وآخرنا دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.